إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، دین کے 3 بنیادی اصول، اس کتاب کا مطالعہ ایک مدت سے ہم کر رہے ہیں، اور اس کتاب میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 3 سوالوں کے جواب کی تیاری سکھائی ہے. یہ 3 سوالات کون سے ہیں؟ یہ 3 سوالات وہ ہیں جو قبر میں ہم میں سے ہر ایک سے پوچھے جانے والے ہیں. تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرے نبی کون؟ لیکن ان سوالات کے بارے میں صرف معلومات کافی نہیں ہے. جو آدمی ان سوالوں کا جواب ٹھیک ٹھیک دے دے گا، قبر کے بعد کے مرحلے اس کے لیے آسان ہوں گے. اور جو شخص ان جوابات میں فیل ہو جائے گا، ان سوالوں میں فیل ہو جائے گا، اس کے لیے قبر کے بعد کے مرحلے مشکل ہیں. اب انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ 3 سوال تو ہیں بس، اور جوابات مجھ کو معلوم ہیں، یاد رکھنا کیا مشکل ہے. تیرا رب کون؟ اللہ ہے. تیرا دین کیا؟ اسلام. تیرے نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب آ گیا. اس کے لیے اتنے دروس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قبر کے سوالات کی طرف اشارہ کیا ہے. صحیح بخاری میں بھی وہ حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ جماتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط بات، ثابت شدہ پختہ حق بات کی بنیاد پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. علماء فرماتے اس آیت میں 4 باتیں ہیں. ایک مثبت، دوسرا مثبت، تیسرا تثبیت بہ، چوتھا تثبیت فیہ. کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں 4 باتیں ہیں، اس کو آسان الفاظ میں ہم سمجھتے ہیں. جماتا کون ہے؟ جماتا کس کو ہے؟ جماتا کس چیز کے ذریعے ہے، کس چیز کی بنیاد پر، اور جماتا کہاں ہے؟ جمانے والا کون ہے؟ اللہ. معلوم ہے کہ اپنے آپ نہیں ہو سکتا ہے. یثبت اللہ، اللہ تعالی جماتا ہے.
اگر اللہ نہیں جمائے کتنی بھی تیری معلومات ہو کچھ فائدہ نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر جمع نہیں۔ جمانے والا کون؟ ثابت قدمی دینے والا کون؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یثبت اللہ، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، اللہ جماتا ہے۔ کس کو جماتا ہے؟ جاننے والوں کو، جواب یاد کرنے والوں کو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ جماتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو معلوم ہوا کہ قبر میں جواب دینے کے لیے، جمنے کے لیے، اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے خالی معلومات کافی نہیں ہے۔ اس میں جمنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو، ایسی معلومات جو ایمان کا حصہ بن گئی ہو۔ جس کے پاس ایمان ہوگا اللہ اس کو جمائے گا، خالی معلومات ہوگی تو نہیں۔ اتنا آسان ہوتا، اتنا آسان نہیں ہے۔ انسان کو جو کچھ معلومات وہ حاصل کر رہا ہے اس کو اپنے ایمان میں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان معلومات پر یقین کرتا ہے اور دل سے اس کو قبول کرتا ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، صرف یقین بھی کافی نہیں، معلومات پر یقین ہو اور اس معلومات میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو مانیں، قبول کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات انسان کے سامنے آتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن مانتا نہیں ہے، دل بول رہا ہوتا ہے کہ صحیح ہے لیکن آدمی قبول نہیں کرتا ہے۔ ویسے ہی جیسے یہود کا حال تھا، بہت سارے مشرکین کا حال تھا۔ یہود اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لکھا پاتے تھے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا تذکرہ وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا ان کا ذکر آیا ہے ان کی کتاب میں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ وہی ہے جس کا ذکر تورات میں انجیل میں آیا ہے۔ صرف یقین کافی نہیں، صرف معلومات تو ویسے بھی کافی نہیں۔ آپ بتائیے لا الہ الا اللہ کو کتنی بار بیان کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بازاروں میں، تنہائیوں میں، گھروں میں جا کر، مسجد حرام میں، علانیہ، فردن فردن کتنی بار بولا ہوگا۔ اور وہ لوگ عربی جاننے والے لوگ تھے اور عربی میں آپ ان کو بتاتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہو گیا، محض معلوم ہو جانے سے نجات نہیں ملتی ہے۔ پھر یقین بھی تھا، ہاں یہ نبی ہے، اس سے بھی نجات نہیں ہوتی جب تک کہ انسان علم حاصل کر کے اس پر یقین کر کے دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول نہ کرے۔ یاد رکھیں گے اس کو، صرف معلومات کافی نہیں۔ معلوم ہو گیا جواب 3 سیکھ لے چلو گھر کو، نہیں، اس معلومات کے ساتھ دل میں اس کا یقین آنا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دل کا یقین بن جائے۔ دین اسلام یہی دین ہے، یہی مقبول دین ہے، اس کے مطابق جینے میں کامیابی ہے، نجات اسی میں ہے۔ یقین دل کا ہونا چاہیے۔ اسلامی احکام، اسلامی طرز حیات، اسلام کی تعلیمات، عقائد، عبادات، اخلاق، یہی نجات کا راستہ ہے۔ دل کا یقین ہو، دوسری چیزیں نہیں، رسم و رواج، مغربی تہذیب،
باپ دادا کا طور طریقہ نہیں، نجات اس میں نہیں، یقین دل کا بنے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کا قول ماننا ضروری، اسی میں نجات۔ آپ کی تعلیمات بہترین تعلیمات، آپ کی شخصیت بہترین شخصیت، آپ کا اسوہ سب سے بہترین، آپ سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، آپ کے برابر کوئی طریقہ نہیں، آپ کے لائے ہوئے دین سے بہتر برابر کوئی دین نہیں، وہی دین حق ہے، باقی کچھ نہیں۔ دل کا یقین جب بنے گا، یہ دوسرا مرحلہ، معلوم ہی نہیں ہوگا تو یقین کس پہ کرے گا؟ جب انسان کو معلوم، دیکھیے معلومات کی پختگی یقین پیدا کرتی ہے، معلومات کی پختگی یقین پیدا کرتی ہے۔ کسی دیہات کے آدمی سے آدمی کہے کہ یہ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ بس اس کو تم بولو تو جواب دیتا ہے، مشین ہے ایسی، بات کرتی تمہارے سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، جنگل میں رہتا ہے آدمی، آپ مشین موبائل فون آپ نے دے دیا، بات کرو، چیٹ جی پی ٹی کچھ بھی پوچھو جواب دے گا تم کو۔ اب اس نے بات کی، بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اب جواب میں بول دی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ کیسے؟ میں بات کرتا ہوں اس سے۔ اب پہلے نہیں مان رہا تھا، جب آپ نے اس کے سامنے دلیل پیش کر دی، اب کیا ہو گیا؟ ہاں، اب انکار نہیں کرے گا۔ دلیل سے یقین پختہ ہوتا ہے، دلیل سے یقین پختہ ہوتا ہے، تو یقین کا مدار علم پر ہوتا ہے۔ علم کون سا؟ جو دلیل کی بنیاد پر، یاد رکھیں گے اس کی بنیاد ہے، یہ اس کو سمجھیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہونا چاہیے ہم کو معلوم۔ کیوں یہ درس ہم کر رہے ہیں؟ دلائل کے ساتھ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جب دلائل کے ساتھ علم آدمی حاصل کرتا ہے تو ان دلیلوں کی وجہ سے یقین پختہ ہوتا ہے، اور یقین جب پختہ ہوتا ہے تو قبولیت آسان ہو جاتی ہے۔ آدمی مانتا کب ہے؟ جب اس کو پوری طرح سے یقین آتا ہے، لیکن یقین آخری سٹیشن نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی یقین آتا ہے لیکن دماغ میں دوسری بات ہوتی ہے، اگر میں نے مان لیا تو میری عزت چلی جائے گی، میری گدی چھین جائے گی، میرا مسئلہ بن جائے گا، تو میں نہیں مان سکتا۔ اندر وہ فیصلہ ہوتا ہے، دل تو مان رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، ماننا چاہیے، لیکن آدمی نہیں قبول کرتا اس کو۔ تو یقین کے بعد ایک اور مرحلہ باقی رہتا ہے، قبولیت کا۔ جب آدمی قبول کرتا ہے اب کامیاب ہو گیا ہو۔ پھر اس کے بعد اور مراحل ہیں جو اس کی تفصیل ہیں، عمل بھی کرنا پڑتا ہے آدمی کو، لیکن یہ 3 مرحلے بہت اہم ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں اور آدمی جاننا بھی نہیں چاہتا۔ ایک وہ لوگ ہیں جہالت کو قبول کر لینا، جہالت میں پڑے رہنا ہم کو نہیں چاہیے، آنا ہی نہیں، دین کی بات سننا ہی نہیں، ہم کو چاہیے ہی نہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو جانتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ یقین آتا ہے لیکن قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب پار کر کے جب آدمی جاتا ہے تب کامیاب ہوتا ہے۔ اب یہ مراحل، ان میں شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ علم سے۔ شروعات علم سے ہوتی ہے۔ علم دلیل کے ساتھ جب آتا ہے یقین پیدا ہوتا ہے، جب یقین پختہ ہوتا ہے قبولیت آسان ہوتی ہے۔ یہ قبولیت جب آ گئی اندر تب جا کے آدمی صحیح معنوں میں ماننے والا بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد عملی تقاضے اس کے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو دینی مجالس ہیں ان میں ہم ہر چیز کی دلیل دیکھتے ہیں۔ قرآن میں آیت ہے، حدیث میں ایسا ہے،
تو اب یہ جو آیت ہم نے پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ جماتا ہے ایمان والوں کو۔ تو دو باتیں معلوم پڑی، اپنے آپ کوئی جمتا نہیں ہے، اپنے آپ کوئی جم نہیں سکتا، انبیاء بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، کیا مانگتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ ثبت آیا نا آیت میں، ثبت کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم رکھنا، جمانا۔ تو میں خود سے جم جاؤں گا، میری معلومات بہت پکی ہے، میرے پاس ہر چیز کی دلیل، میں جم جاؤں گا؟ نہیں، ابھی تیری توحید صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ تیرا اعتماد اپنی ذات پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کے معلم ہیں، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اللہ سے دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ تو تثبیت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ جمائے گا جمے گا، اللہ نہیں جمائے گا ساری معلومات فضول ہے، کچھ کام کی نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، جمانے والا اللہ ہے۔ دو، اور یہی تو توحید کا کمال ہے کہ انسان نفع اور نقصان میں، زندگی کے سارے معاملات میں اللہ ہی پر اعتماد رکھے، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو جسمانی اعتبار سے، یا وہ رزق کا معاملہ ہو ہدایت کے اعتبار سے۔ وہ بھی تو رزق ہے اللہ کی طرف سے ملنے والا، وہ بڑا رزق ہے۔ انسان کے جسم کو اگر کھانے کی ضرورت ہے تو اس کے دل کو ہدایت کی ضرورت ہے، جو کھانے پینے سے زیادہ بڑی ضرورت ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں کھانا دے اللہ نہیں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ ہدایت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہدایت کے بنیاد پر اچھا کھانا ملے گا جنت میں، اچھا لباس ملے گا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ وہاں پہ جا کے شکر کس کا کریں گے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا۔ جنت میں جا کے کیا کہیں گے؟ جنت میں چلے گئے لیکن اللہ کے احسان کو بھولے نہیں، اور جنت میں جانے کے بعد اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ ہم لوگ جنت میں آ گئے، ہم لوگ بہت علم حاصل کیے اور ہم نے بہت سٹڈی کیے، ریسرچ کیے ہم نے، اور ہم اپنے بلبوتے پہ جنت میں آئے، بولیں گے جنتی؟ نہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اثبات اور نفی دونوں ہیں اس میں، اقرار بھی ہے انکار بھی ہے۔ اقرار کس کا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس کی رہنمائی، ہدایت، توفیق دی۔ ہدایت کا آخری مرحلہ پہنچانا منزل پہ ہے، راستہ بتانا اور آگے کا درجہ اس کا منزل پہ پہنچا دینا۔ اور پہنچ گئے منزل پہ، جنت میں چلے گئے، وہاں جا کے کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس جنت کی رہنمائی دے کے، چلا کے، بچا کے پہنچایا۔ آ گئے ہم لوگ، یہ اقرار ہے۔ انکار کس کا ہے؟ اقرار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ انکار کس کا ہے؟ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم کو تو ہدایت ملتی نہیں اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں اپنا انکار ہے، بلکہ سب کا انکار ہے۔ واقعی ہدایت دینے والا کون؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ کہیے ہدایت تو اللہ والی ہدایت ہے،
ان علینا للہدا، ہمارے ذمہ ہدایت دینا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے نبی آپ جسے چاہو اسے ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت کے مستحق کون ہے. اس کو معلوم ہے کس کو ہدایت دینا چاہیے. اللہ ہدایت دیتا ہے. نبی کا بھی انکار کر دیا، نبی کا اللہ نے انکار کیا. آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے. آپ راستہ بتا سکتے ہو، دل میں حق اتار نہیں سکتے. تو تثبیت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جب انسان ایمان لاتا ہے، جن چیزوں کو سنتا ہے ان پر یقین کرتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے مان لیتا ہے سچائی کے طور پر. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جو سچائی لے کر آئے اور جو سچائی کو سچ مانے، یہی لوگ بچنے والے ہیں. حقیقی متقی یہ لوگ ہیں. تقویٰ کی شروعات ہوتی ہے حق کی تصدیق سے. کہ آدمی جھوٹ کی بجائے سچ کو چنے، باطل کی بجائے حق کو چنے. تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے. تو ایمان اللہ تعالیٰ جماتا ہے ایمان والوں کو بالقول الثابت. اب دو بات رہ گئی، کس چیز کے ذریعے جماتا ہے، کہاں جماتا ہے؟ بالقول الثابت، ایک مضبوط بات کی بنیاد پر. مضبوط بات وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جب دفن کیا جاتا ہے انسان کو، ایمان والے کو، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا. آپ نے جو دین دیا اس کو مانتا. اس کو القول الثابت کہا گیا ہے. توحید اصل ہے یہ. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اصلها ثابت وفرعها في السماء الم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. قرآن بہت پیاری کتاب ہے. کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی. ایسی مثال ہے گویا کہ ایک پیڑ ہو، پاک عمدہ پاکیزہ پیڑ ہے. کیسا؟ اصلها ثابت وفرعها في السماء، جس کی جڑ زمین میں ثابت ہے. ثابت بات سے انسان ثابت رہتا ہے. جو خود پختہ نہ ہو وہ کسی کو پختگی دے سکتی چیز؟ وہ بات خود مضبوط بات ہے. کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے توحید. کائنات کی سب سے پختہ سچی مضبوط بات توحید ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی. اتنی سچی بات. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم. قرآن کی ایک بات دوسری بات کی تصدیق اور پختگی کرتی ہے. اللہ خود گواہ اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور علم والے بھی. کس کو گواہ بنایا اللہ تعالیٰ نے توحید کا؟ علم والوں کو. کیونکہ علم کے بغیر توحید کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ توحید اعتقادی معاملہ ہے اپنی ابتدا کے اعتبار سے، اور اعتقاد کا مدار علم پر ہوتا ہے. کیا مانوں؟
کیا نہیں مانوں؟ علم کے بغیر ہو سکتا؟ کہاں جاؤں کہاں نہیں جاؤں علم کے بغیر ہو سکتا؟ نہیں. تو توحید کا گواہ بنائیں ان کو. سب سے پختہ بات، سب سے مضبوط بات جس کی خود گواہی اللہ نے دی ہے. اس سے بڑا سچ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا سچ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی. اللہ گواہ دے تو وہ جھوٹ ہو سکتا؟ اللہ گواہی دے اور جھوٹ ہے؟ نہیں. اللہ گواہ ہو جائے جس کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ فرشتوں کو گواہ بنا لے، علم والوں کو گواہ بنا لے، اتنی بڑی سچائی. یثبت اللہ. تو قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ کلمہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین میں ثابت ہے ایسا پیڑ. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں توحید کا کلمہ مومن کے دل میں اس کی جڑ ہوتی ہے اور اس کے اعمال آسمان کی بلندیوں تک پہنچتے ہیں. جب دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے تو اعمال اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے اوپر جاتے ہیں. اگر دل میں ایمان نہ ہو، شرک ہو، کفر ہو، اعمال اوپر نہیں جاتے، قبولیت نہیں ہوتی اعمال کی. اعمال کی قبولیت کے لیے صحیح عقیدہ ضروری ہے. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. اور یہ پیڑ ایسا ہے کہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دیتا ہے. ہر آن پھل دیتا ہے. بعض علماء نے کہا ہر آن کا مطلب یہ ہے جب جب اس کا موسم آتا ہے پھل دیتا ہے. اور بعض علماء نے کہا ہمیشہ پھل دیتا ہے. یہ پیڑ ہمیشہ پھلدار رہتا ہے. مومن ہمیشہ عمل میں رہتا ہے، کبھی غور و فکر میں، کبھی ذکر میں، کبھی تلاوت میں، کبھی نماز میں، کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تجارت کرنے میں. وہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو بھولنے والا نہیں ہوتا ہے. وہ دنیاوی اعتبار سے مشغولیت بھی اس کی اللہ کے لیے ہوتی ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. وہ رزق کی تلاش کو بھی اپنے لیے اپنے دین کی بقا اور پختگی اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کا ذریعہ سمجھتا ہے. میرے اوپر حق ہیں کئیوں کے، مجھ کو ادا کرنا ہے. کون ڈالا تیرے اوپر حق؟ میرے رب نے ڈالا ہے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ان کے مالوں میں حقداروں کا حق ہوتا ہے، مانگنے والوں کا بھی، اور جو محروم ہے مانگتے نہیں. وہ دنیا میں بھی لگتا ہے تو اس اعتبار سے کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. پھر اس کی پوری زندگی جو ہے وہ طاعات کا مجموعہ ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ وہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے. وہ جہاں بھی ہوتا ہے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. یہ جو کلمہ ہے یہ زندگی بدلتا ہے، لیکن تب جب انسان کو واقعی معلوم ہو وہ کہہ کیا رہا ہے. تو تثبیت دینے والا کون؟ اللہ. کس کو تثبیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کس کو جماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کو جماتا ہے جس کے پاس ایمان، خالی معلومات نہیں، ایمان اس کے پاس. کس چیز کے ذریعے جماتا ہے؟ اس کلمے کے ذریعے سے جو کلمہ توحید ہے. توحید کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے تثبیت ملتی ہے. کہاں؟ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. جب توحید پختہ ہوتی انسان کی تو آزمائشیں آتی ہیں دنیا میں، اور کس پہ نہیں آتی ہے. کبھی جان میں آتی ہے، کبھی مال میں آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، دکھ پریشانیاں آتی ہیں. آدمی اگر اس کی توحید پختہ ہو جمتا ہے. کسی کی موت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. نقصان ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون.
دکھ کے حالات آئے، معاشی مسائل آئے، کسی کی طرف سے دشمنی اور پریشانی آئی، زندگی کے مسائل انسان پاتے ہیں، کبھی اچھے حالات آتے ہیں اس میں بھی جمتا ہے۔ گناہ کے دروازے، مال آ گیا، گناہ کے دروازے کھل گئے، جو چاہے کرو، دنیا مزین ہے اس کے سامنے، نہیں کرتا آدمی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ توحید جب دل میں پختہ ہوتی ہے تو فتنوں میں دنیا میں جمنا آسان ہوتا ہے۔ ایمان کے نتیجے میں، ایمان کے بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا رہتا ہے، اور آخرت میں جب جاتا ہے مرنے کے بعد، وہاں جب اس کا امتحان ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ اس کو تلقین کرتا ہے۔ اللہ اگر اس کو ہدایت دے تو صحیح جواب دیتا ہے، وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں وہ جیا ہیں، وہ توحید کے مطابق جیا ہیں، اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد بھی جماتا ہے۔ وہ دنیا میں جمع نہ، وہ دنیا میں جمع، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو جماتا ہے۔ اس نے دنیا میں توحید پر اہتمام کیا، علم حاصل کیا توحید کا، دل میں یقین کیا، اس کے بعد اس کے مطابق تقاضوں کو پورا کیا، جیسا جیا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے، اس کو جماتا ہے۔ تو چار چیز یاد رکھیں گے اس کو۔ جمانے والا کون ہے؟ معلومات نہیں، اللہ۔ کس کو جماتا ہے؟ علم والوں کو نہیں، ایمان والوں کو۔ ظاہر بات ہے کہ ایمان کے لیے علم چاہیے، کیا مانے کیا نہ مانے۔ تین، کس چیز کے ذریعے جماتا ہے؟ خالی ایمان کافی ہے یا توحید ضروری ہے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ نے عربوں کے بارے میں، مکہ والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ جن کے سامنے دعوت پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں مانتے تھے وہ، کہا ان میں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں لیکن مشرک کے مشرک ہی ہیں۔ معلوم ہے آدمی ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود شرک کرتے تھے۔ تو معلوم ہے کہ مجرد ایمان کافی نہیں ہے، ایسا ایمان جو شرک سے پاک ہو، ایسا ایمان جو کفر سے پاک ہو، ایسا ایمان جو نفاق سے پاک ہو، تب جا کے آدمی واقعی مومن بنے گا۔ ایسا ایمان جس میں انکار نہ ہو، جس میں شک نہ ہو اور جس میں شرک نہ ہو۔ تین چیزیں یاد رکھیں گے۔ ایسا ایمان جس میں انکار نہ ہو، کچھ باتیں مانتا ہے کچھ نہیں مانتا ہے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو آیا سب مانتا ہے، سمجھ میں آیا تو بھی مانتا، نہیں آیا تو بھی مانتا ہے۔ ایسا ایمان جس میں انکار نہ ہو، کفر نہ ہو۔ ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو، انکار تو نہیں کرتا لیکن شک ہے، شک بھی انکار ہی کی ایک شاخ ہے، ابھی قبول نہیں کیا، شک ہے، ہاں اور نہ کے بیچ میں نہیں، انکار نہیں ہو اور شک بھی نہ ہو۔ اور تین، انکار نہیں کرتا ہے لیکن اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اللہ کے ساتھ جوڑ دیا اوروں کو، اللہ تو ہے ہی ہے لیکن یہ بھی ہیں، بابا بھی ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے بابا کے ذریعے سے جانا پڑے گا، شرک۔ کبھی ستاروں کو، کبھی پیڑ پودوں کو، کبھی انگوٹھیوں کو، کبھی تعویذوں کو، کبھی کسی گھوڑے کی نال کو دہلیز پر لگی ہوئی ہے، اور کبھی لیمو مرچ، اور کبھی کالی گھوڑیاں، کبھی جادوگر، اور کبھی شیطان، اور کبھی کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرے، شریک بھی نہیں کرے، تو نہ انکار کرے، نہ شک کرے، نہ شرک کرے۔ ایسا ایمان اگر لے کے جائیں کامیاب ہے۔ پھر قبر میں اللہ اس کو جماتا ہے، کیونکہ دنیا میں یہ جمع، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں جماتا ہے۔ دنیا کی استقامت، دنیا کا ثبات، آخرت میں ثبات کی بنیاد اور ذریعہ ہے۔ جو دنیا میں صراط مستقیم پر جمتا ہے، اللہ اس کو پل صراط پر جماتا ہے۔ اس صراط پر جمنے والا اس صراط پر جم کے پار نکل جاتا ہے۔ تو جیسا یہاں ویسا وہاں۔ اس کے لیے یہ جو آیت میں نے پڑھی بہت جامع آیت ہے،
جتنا ہم قرآن کی آیات کو، تفاسیر کو دیکھتے ہیں، پھر اللہ کی توفیق سے اس میں غور کرتے ہیں، علماء کی باتوں کو سنتے ہیں، علم اور بڑھتا ہے۔ لہذا دینی مجالس میں آنا یہ ایمان کی تازگی کے لیے ہے، محض معلومات کے لیے نہیں، محض معلومات کے لیے نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آتا ہے، ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اللہ کی عظمت کے احساس سے دلوں میں ایک قسم کی تعظیم اور خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تازہ ہوتا ہے۔ میرا ایک مالک ہے جس نے دنیا میں مجھ کو یہاں ڈالا ہے، اور یہاں مجھ کو اس کے حکم کے مطابق جینا ہے، اور وہ میرا محاسبہ کرے گا، اور اس وقت وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انسان پر ڈر طاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا معلومات میں بڑھتے ہیں، محض معلومات میں بڑھنا نہیں ہے، علم کی بات سن کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، صرف علم میں نہیں، اس لیے کہ علم وسیلہ ہے، ایمان مقصود ہے۔ کیوں آئے نبی بتانے کے لیے جانو خالی یا مانو؟ سوچئے انبیاء نے کیوں بتایا جو بھی بتایا؟ خالی سنو، معلومات بڑھاؤ، مطالبہ نہیں ان کا، مانو۔ تو ایمان میں اضافہ ہونا، دین کی بات سن کے اگر ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو ہم ناکام ہیں۔ دینی مجالس میں آنا محض علم کے لیے نہیں ہونا چاہیے، علم کے ساتھ ساتھ ایمان کے اضافے کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی منتہا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ہی بات سنی، 10 بار آپ سنیں اس کو، معلومات میں اضافہ نہیں ہوا، ایک وقت کے بعد آدمی سوچے گا سب تو سن چکا میں، اب کیا ہوں، کیوں آؤں؟ لیکن ایمان جتنا یقین کل تھا، سننے کے بعد اگر آج بڑھتا ہے، معلومات تو اتنی رہی لیکن ایمان بڑھ گیا، یہ کامیاب ہے۔ اس کا کوئی لیول نہیں ہے، وہ آگے 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 بڑھتا جائے گا، جتنی بار سنے گا اتنا یقین اور پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ معلومات تو سیم ہے لیکن یقین جتنا پختہ ہوگا زندگی میں اتنی خیر آئے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 4 باتیں اس آیت میں بیان کی۔ دوسری آیت میں نے جو پڑھی وہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو کامل کیا۔ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اس میں 3 باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا اور دین کو معاشرے میں نافذ بھی کیا۔ اکمال دین تعلیم کے اعتبار سے بھی ہوا اور اس کی نفاذ کے اعتبار سے بھی۔ جو اللہ نے بتایا آپ اپنی زندگی میں اس کو کرتے تھے، اور پھر مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے اس معاشرے میں اسلامی احکام کا نفاذ بھی ہوا۔ تو فرماتے ہیں وہ کمل اللہ بہ الدین، آپ کے ذریعے اللہ نے دین کو کامل کیا، کہ آپ نے لوگوں کو دین سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت دی، تعلیم دی، اور پھر ایک معاشرے میں اس دین کو لوگوں کی زندگی میں بھی لایا، عمل میں بھی آیا۔ پورے معاشرے میں اللہ کے احکام، نماز سے لے کے تجارت کے احکام سے لے کے میراث کے احکام سے لے کے
اسلامی اعتبار سے غلطیوں اور گناہوں کی سزا سے لے کے سارے احکام جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ان کا نفاذ ہوا، بھلائیوں کا نفاذ ہوا، برائیوں سے روکا گیا، شراب سے روکا گیا، جوئے سے، سود سے، زنا سے، چوری سے، سارا معاشرہ جو ہے اسلامی اصولوں پر قائم ہوا۔ اللہ نے آپ کے ذریعے سے دین کو کامل کیا۔ الیوم اکملت، اور اللہ نے کہاں فرمایا؟ یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے، ایمان والوں کے لیے، تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، یا میں اس اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، تمہارے لیے میری پسند اسلام ہے، تم کو جینا اس کے مطابق ہوگا تو میں راضی ہوں گا۔ تین باتیں یہاں کہیں اللہ نے، اور اس کے مطابق ہمارے قلب کا اور زندگی کا جواب ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، ہمارا اعتقاد یہ ہو کہ دین کامل ہے، اس میں اضافے کی ضرورت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دین کامل ہو گیا، دین ناقص نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے بتانے سے کچھ رہ نہیں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپایا نہیں، جتنا دین ملا ہے نجات کے لیے کافی ہے، کامل ہے، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں رہنمائی نہ دی گئی ہو۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، آداب، 5 شعبے زندگی کے ہیں، کیا مانے کیا نہ مانے، عقائد، اللہ کی عبادت کیسے کریں، عبادات، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، حج، عمرہ، معاملات، حقوق، بیوی کا حق، ماں باپ کا حق، بچوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، معاملات، لین دین، کس کا کیا حق ہے، تجارت، میراث، سارے حقوق، کسی پر ظلم ہوا اس کا بدلہ دلانا، قصاص، حق، معاملات، نکاح، سارے معاملات، اخلاق، یقین، توکل، خشوع، خشیت، صبر، رضا، اور لوگوں سے ہمدردی، رحمت کا سلوک، کیا کوالٹیز انسان میں ہونی چاہیے، کون سی صفات انسان اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ اچھا انسان بنے، اس کے اخلاق کیسے ہوں، آداب، پیشاب، پاخانہ، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، سننا، زندگی کے جتنے اعمال آدمی کرتا ہے، ایٹیکٹ کیسے کرے، ان کا طریقہ کیا ہے، ڈسپلن، مسجد میں جائے دائیں قدم رکھے جائے، بیت الخلاء میں بائیں قدم، گندگی کی صفائی کرے بائیں ہاتھ سے، مصافحہ کرے دائیں ہاتھ سے، کھانا کھائے دائیں ہاتھ سے، آداب، دائیں کروٹ پر سوئے، اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھے، سوتے وقت کیا دعا پڑھے، کھانے سے پہلے کیا پڑھے، کھانے کے بعد میں کیا کرے، استنجا کے لیے جائیں کیا بول کے جائیں، باہر نکلے تو کیا بولے، ایک ڈسپلن لائف، ایٹیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں، کہ جو بھی کام کرتا ہے کیسے اسلام میں سب بتایا گیا۔ بتائیے کون سا حصہ ہے جس کو جو چھوٹتا ہو، کہ بچے کی پیدائش سے لے کے احکام اس کے مرنے تک، مرنے کے بعد تک ہے، مرنے کے بعد تک ہے، کہ ایک آدمی مر جائے تو اس کا جنازہ، اس کا غسل، تکفین، تدفین سے لے کے اس کے بعد تک کے احکام ہیں، متعلقین کے بارے میں سارے احکام ہیں، پیشاب پاخانے سے لے کے حکومت کے معاملات، گورنمنٹس میں تعلقات کیسے ہوں، وہاں تک کی رہنمائی ہے، پیشاب سے شروع ہو رہا، وہاں سے طہارہ، وہاں سے لے کے جائے گا حکومت تک جائے گا، حدود کے نفاذ تک،
جنگوں کے، امن کے، صلح کے معاملات، ساری چیزیں اسلام میں ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ نہیں کہ کونے میں جا کے کچھ عبادت کر لو بس ہو گیا تمہارا دین اتنا ہی، نہیں، زندگی کے سارے معاملات میں اسلام کی رہنمائی ہے، قرآن اور سنت میں سب تفصیل سے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تجھ سے ہو سکے کہ سر بھی کھجانے کے لیے دلیل تو دلیل دیکھ، کہ تو اگر یعنی ایسا ہو سکے تجھ سے کہ بغیر دلیل کے سر بھی نہ کھجائے تو کر ایسا۔ سوچیے سلف کا اتنا اعتماد تھا کہ ہمارے دین میں سب ہے، سب ہے دو اعتبار سے، ایک قواعد بیان کرنے کے اعتبار سے جیسا کہ آگے حدیث بھی آئے گی، اور دوسرا یہ کہ استنباط کے اعتبار سے۔ ایک تو ہے کہ صراحت سے بتا دیا گیا ہے ایسا ہے، فلاں فلاں عمل یہ ہے، صراحت سے بتا دیا گیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر ان کے اپنے اوقات میں فرض ہے، پھر تفصیل حدیث میں آپ کو ملے گی۔ فجر کی نماز کہ کون سا وقت اس کا، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، کتنی رکعات، پھر نماز کا طریقہ، ڈیٹیل اس کی ہے۔ ایک تو صراحت سے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آنے والے دور میں آنے والی تھی، اس میں کچھ قواعد بتا دیے گئے ہیں، ان کی بنیاد پر آدمی اگلی چیزوں کا استنباط کرے گا۔ جیسے ہم کو بتایا گیا کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ تو اب یہاں ایک قاعدہ بتا دیا گیا، اب اس میں نام میں نہیں لوں گا شرابوں کے، الگ الگ قسم کی شراب ہوتی ہے، 50 اس کے نام ہوں گے، تو اب ہر شراب کا نام لے کے بتایا جائے گا؟ نہیں۔ اچھا اس زمانے میں دھوئیں والا نشہ نہیں تھا، انجیکشن والا نشہ نہیں تھا، ٹیبلٹس والے نشے نہیں تھے، تو اب وہ آیا۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ جو کی، انگور کی، فلاں چیز کی شراب بنا کے پیتے تھے، لیکن اب کیا ہے؟ نشے کی مختلف شکلیں ہیں، اس کا تذکرہ قرآن و سنت میں نہیں ملے گا، سمجھیے اس کو اچھی طرح سے، اس کا تذکرہ نہیں ملے گا، ڈرگز حرام نہیں ملے گا آپ کو، لیکن آپ کو ایک قاعدہ دے دیا گیا۔ کمال دین اس اعتبار سے بھی ہے کہ کچھ چیزوں کی صراحت ہے، کچھ چیزوں کے قواعد ہیں، وہ قواعد کسی دور کے پابند نہیں ہے، آنے والے دور میں تبدیلی آتی رہے گی لیکن وہ قاعدہ باقی رہے گا۔ ہر نشے والی چیز حرام، پھر نشہ کسی بھی راستے سے آئے، نشہ اصل ہے حرام، صرف شراب نہیں، نشہ حرام ہے۔ تو اب نشے کی جتنی چیزیں ہیں سب حرام ہوتی چلی جائیں گی۔ تو کچھ قواعد دیے گئے، کھانے پینے میں قواعد دیے گئے، کون سا جانور حلال کون سا حرام، اس کے قواعد دیے گئے، پنجے سے نوچ کے کھانے والا، اس طرح سے قواعد دیے گئے۔ آپ وہ ایک مستقل الگ درس اس کی ضرورت ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں قواعد اللہ نے کیسے بتائے، حدیث میں کیسے قواعد آئے ہیں۔ اور دوسرا ہے استنباط کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ جو معاملات بتائے گئے ہیں ان معاملات میں استنباط کر کے آنے والے دور کے لیے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتے کہ نہیں؟ نماز کا ٹائم ہو گیا، پڑھ سکتے؟ دلیل آپ کو ملے گی؟ دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں تو آپ دیکھیے اب ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کی دلیل آپ کو بعین نہیں ملے گی، اس زمانے میں ہوائی جہاز تھا ہی نہیں، تو کوئی آدمی کہ نماز تو زمین پہ پڑھنا ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ معراج کی رات میں بھی آپ اوپر گئے تو آپ نے نماز مسجد اقصی میں پڑھی تھی سارے نبیوں کے ساتھ میں، آسمان میں نماز پڑھنے کی دلیل کہاں ہے؟ آپ کیا بولیں گے اس کو؟ ہوا میں نماز پڑھنا تو نہیں ملتا ہم کو، زمین پہ ملتا ہے، لیکن ایک اور جگہ نماز پڑھنا ملتا ہے،
کہاں ملتا ہے؟ پانی پر، ناؤں میں، کشتیوں میں۔ کشتیوں میں نماز پڑھنا ہم کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جب کشتیوں کا اللہ نے ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کشتیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اور اسی کے مثل، اسی کی طرح اور بھی سواریاں ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ یرکبون حال کے لیے بھی آتا ہے، مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، عربی زبان کا قاعدہ ہے، جو مضارع ہوتا ہے وہ فیوچر کے لیے بھی آتا ہے۔ اب اس میں ہوائی جہاز کہاں سے آیا؟ اللہ نے کہا کشتیوں کے مثل۔ شیخ الالبانی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا دیکھو زمین پہ بڑھنا تو ہے، لیکن آدمی پانی پہ جب پڑتا ہے تو کشتی کے یا نمازی کے درمیان اور زمین کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ پانی۔ زمین پہ نہیں پڑ رہا ہو، اب کہاں پڑ رہا ہو؟ کشتی میں۔ تو کشتی میں یا اس کے اور زمین نیچے جا کے تل میں کیا رہے گا؟ سمندر کے نیچے، دریا کے نیچے کیا رہے گا؟ زمین ہے۔ تو زمین کے اور نمازی کے بیچ میں کیا ہے؟ پانی۔ پانی ہٹا کے ہوا لاؤ۔ تو اللہ نے کشتیوں کے مثل کہا کہ ان کے مثل اور سواریاں ہیں جن میں وہ سوار ہوتے ہیں۔ ہوائی جہاز اسی کی طرح ہے کہ نمازی کے وہ کشتی کی طرح ہو جاتی ہے، یہاں پانی ہے اور وہاں کیا ہے؟ ہوا ہے، وہ ہوا پر تیر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تیرنے کا جو لفظ ہے یہ اللہ رب العالمین نے آسمان میں جتنی مخلوقات گردش کرتی ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے بارے میں کہا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ، کیا لفظ ہے؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ سبحہ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، عربی زبان میں لٹرلی آتا ہے، سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، سوئمنگ۔ اور سائنسداں آج بھی اس کے لیے سوئم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جتنی بھی آسمانی سورج، چاند، ستارے، سیارے جتنے بھی گھوم رہے ہیں تو اس کے لیے سائنسداں سائنس کی کتابوں میں آج بھی اس کے لیے سوئم کا لفظ آتا ہے، تیرنا۔ قرآن میں آج بھی اس کے لیے تیرنے کا لفظ ہے۔ تو جیسے پانی میں تیرتے ہیں، ہوا میں بھی تیرتے ہیں۔ تو یہ جو سواری، اب دیکھیے یہ کیا ہے؟ قرآن و سنت میں موجود ہے یہ، لیکن اصل اس میں بتائی گئی ہے، اس میں علماء استنباط کرتے ہیں۔ تو یہ دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو دین کا کامل ہونا اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کچھ قاعدے بیان کر دیے ہیں۔ اب آنے والے دور میں نئے مسائل جو آئیں گے ان قواعد کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک، دو، ایسی دلیلیں موجود ہیں کہ جن میں استنباط کر کے آنے والے دور کے مسائل کے لیے حل نکالا جا سکتا ہے، آنے والے دور کے لیے حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے پوچھا شیخ بن باز سے، انٹارکٹیکا میں جائیں گے تو نماز کے ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ سورج ڈوبتا نہیں ڈوبتا دکھائی نہیں دیتا ٹھیک سے۔ نے کہا کہ اندازے سے پڑھو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو دجال کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ دجال کے وقت میں 1 سال، اتنا زمانہ، 40 دن کا، 40 سال، اور اتنا اس طرح سے ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ہم لوگ اس ٹائم پہ نماز کیسے پڑھیں؟ آپ نے کہا اندازہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اندازہ کرو۔ تو یہاں بھی کہا کہ جہاں سورج اور کا ڈوبنا، طلوع، غروب سمجھ میں نہ آئے وہاں پہ کیا کرو؟ اندازے سے نماز پڑھو۔ علماء ہوتے ہیں، صرف اگر یہی ہم لوگ عنوان لے کر اس پر درج کریں، کئی مثالیں ہو سکتی کہ علماء کتنا گہرا سوچتے ہیں، اور قرآن و سنت میں آنے والے ادوار کے اعتبار سے اشارات موجود ہوتے ہیں
لیکن ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اس میں سے نکالے. ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا ہے. علم والا برابر اس میں سے نکالتا ہے کہ دیکھو اس کی دلیل، اس کے لیے اصل، اس کے لیے بنیاد، اس کا حل قرآن و سنت میں ہے اور یہاں ہے. تو ایک تو اس اعتبار سے کہ قواعد موجود ہیں، ایک اس اعتبار سے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اشارہ ایسا موجود ہے اس پر سے آپ استنباط کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اگر گینگرین ہو جائے، اس کو گینگرین جانتے ہیں آپ لوگ، شوگر کی ایک بہت حد ہو جاتی ہے تو بعض اوقات علاج نہیں کرنے سے حصہ سخت ہو جاتا ہے. یا مان لیجئے کوئی آدمی زخم ہو گیا اس کو اور زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور اس کی سڑن پیدا ہو گئی ہے اور وہ بڑھتے جا رہا ہے. ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ ہاں، جسم کا حصہ کاٹنا جائز ہے. اب سوچیے، سوال اس پہ آئے گا کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کہ بھئی انسان ہے، اس کا جسم ہے، جسم کو کاٹنا جائز ہے کیا؟ اس کو ٹکڑا کر کے الگ کر دینا، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام القرطبی اور کئی علماء نے کہا قرآن میں آپ دیکھیے، خضر کے قصے میں ہم کو ایک بات ملتی ہے کہ خضر نے کیا کر دیا، کشتی پہ سوار ہوئے تو اسی کشتی میں عیب پیدا کر دیا، اس کو خراب کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا نہیں. کیوں؟ بعد میں جب سمجھایا تو کیا کہا، یہ جو کشتی ہے یہاں سے جو جا رہی تھی، جہاں جانے والی تھی وہاں ایسا بادشاہ تھا جو کشتیوں کو کیا کر لیتا تھا؟ ضبط کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا کشتی والوں سے. لیکن عیبدار کشتی ہو تو اس کو چھینتا تھا نہیں. تو میں نے اس کو عیبدار اس لیے کیا تاکہ اس کی کشتی کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے، اس سے چھینی نہ جائے. تو کہا کہ دیکھو اس میں اشارہ ہے، کل کی حفاظت کے لیے جز کو خراب کیا جا سکتا ہے. قاعدہ کیا نکلا اس میں سے؟ پورے کو بچانے کے لیے تھوڑے کو خراب کر سکتے ہیں. پوری کشتی کو بچانے کے لیے کشتی کے ایک حصے میں عیب پیدا کر دیا، تو ایسی پورا انسان ہے، پورے انسان کی حفاظت اس میں ہے. سر خراب ہو جائے گا، پورا جسم مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو پورے انسان کو بچانے کے لیے اگر ہاتھ پاؤں اگر خراب ہو گیا ہے اور اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے تو پورے کو بچانے کے لیے اس کا ایک حصہ کاٹ سکتے ہیں. تو کل کو بچانے کے لیے جز میں عیب پیدا کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں کہاں سے لے کر آئے، ہمارا دماغ چلے گا نہ، نہیں چلتا ایسا. لہذا علماء کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. چیٹ جی پی ٹی آیا جائے گا، وہ علماء کا بدل بن سکتا نہیں. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. ٹیکنالوجی علماء کا بدل بن سکتی نہیں. علماء علماء ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تفقہ مشینوں سے نہیں آتا، تفقہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. حکمت مشینوں سے نہیں آتی، اللہ کی طرف سے آتی ہے. نہیں، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو بہت خیر دے دی گئی. حدیث میں کیا ہے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. تو آپ دیکھیے اللہ کی طرف سے سمجھ آتی ہے. یہ ایمان کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے. ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے چیز ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم تقوی شعار بن جاؤ گے، اللہ سے ڈرنے والے بنو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، اللہ تم کو فرقان عطا کرے گا. فرقان بہت بڑی چیز ہے. the capacity to differentiate. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے کی صلاحیت، حق اور باطل میں فرق کرنا.
زندگی میں کمال ہی یہ ہے فرق کرنے آنا. انسان کے نقصان ناکامی کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے فرق نہیں کر پاتا ہے. یہاں جانا کہ یہاں جانا فرق نہیں کر پایا, یہ صحیح کہ یہ صحیح فرق نہیں کر, یہ کپڑا اچھا کہ وہ کپڑا اچھا, یہ موبائل اچھا کہ وہ موبائل اچھا. انسان تفریق نہیں کر پاتا ہے. ایسا کروں کہ ایسا کروں, بولوں کہ چپ رہوں, چلوں کہ رکوں. انسان صحیح انتخاب نہیں کر پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرق نہیں کر پاتا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے. کنفیوژن کیوں آتا ہے؟ کنفیوژن بولتے کس کو ہے؟ کبھی سوچے اس پہ. کنفیوژن بولتے کس کو ہے؟ آدمی فرق نہیں کر پاتا ہے, سپریٹ نہیں کر پاتا ہے. یہ جو سپریشن ہے, ڈسٹنکشن ہے, ڈفرینشیشن ہے, یہ کرنے کی صلاحیت جس کو مل گئی, یہ نہیں یہ, ایسا نہیں ایسا, ابھی نہیں تب, کرنا نہیں کرنا, رکنا نہیں چلنا, یہ سارے ڈیسیجنز, اس میں تفریق کرنے کی صلاحیت اگر پختہ ہو, آدمی صحیح چلتا ہے, کامیاب ہوتا ہے. اللہ وہ دیتا ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے, اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے زندگی میں, کہ انسان کو ڈیسیجن لینے میں فرق کرنے آئے, حتیٰ کہ افضل اور مفضول میں فرق کرنے آئے. مثال کے طور پر اذان ہو رہی, آپ تلاوت کر رہے ہیں, قرآن افضل ہے کہ انسان کا کلام؟ اللہ کا کلام افضل ہے کہ انسان کا؟ سوچنے کی. ان خیر الحدیث کتاب اللہ, سب سے بہترین بات کس کی؟ اللہ کی بات ہے. لیکن اب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی اب تلاوت روکنا چاہیے یا تلاوت کرتے رہنا چاہیے اور اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے, یا اذان کا جواب دینا چاہیے اور تلاوت روکنا چاہیے, تو افضل اب کیا ہے؟ تو قرآن پڑھنے سے جواب دینا افضل ہے. سمجھے؟ تفریق آدمی کیسے کرے کہ قرآن کی تلاوت نفل ہے, وہ اختیاری ہے, اس میں تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن اذان کا جواب موقت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ جب مؤذن اذان دے, اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن یا مثل ما يقول, کہ جب تم ندا سنو جیسے وہ کہتا ہے تم کہتے جاؤ. تو اب یہ جو وقت ہے یہ اذان کا جواب دینے کا وقت ہے, یہ وقت اذان کے جواب دینے کا وقت ہے. یہ وقت نکل گیا, بعد میں نہیں ہو سکتا ہے. تو اب وہ آدمی تلاوت بعد میں بھی ہو سکتی ہے, جواب بعد میں ہو سکتا ہے نہیں. تو اس وقت کا عمل اذان کا جواب دینا ہے. تلاوت میں بعد میں بھی کر سکتا ہوں کیونکہ وہ میرا اختیار ہے, یہ نبی کا فرمان ہے. تلاوت کرنا کس کا اختیار ہے؟ بھئی آپ کو کوئی بلانے ہیں, آپ جاتے نہیں تلاوت چھوڑ کے, کیا بولنا میں تلاوت ہی کر رہا, کرتے ایسا کہ اس کا بیوی پوچھ رہی ہے آپ سے کچھ, ٹفن میں کیا دوں, تب میں تلاوت کر رہا, بات نہیں کر سکتا. اللہ کا کلام چھوڑ کے میں انسان کا کلام کرتا کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے, یہ میرا اختیار ہے, میں بعد میں بھی پڑھ سکتا ہوں. تو انفرادی کلام میں جب آدمی کر سکتا ہے, من باب اولا نبی کے حکم پہ کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تفقہ بہت بڑی چیز, انسان کو فرق کرنا آنا چاہیے, گہرا علم. نہیں تو آدمی کیا بولے گا, کیسا آدمی, دیکھو یہ کیا بول رہے ہیں, تم اذان کا جواب دو, قرآن روک دو. قرآن کیسے روک دیں گے؟ اکثر بدعات میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت اچھا ہے, لیکن میت کے لیے سب کا جمع ہو کہ قرآن خوانی کرنا نہیں. سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے, لیکن میت کے لیے فاتحہ دینا بدعت. اذان اچھی چیز ہے, لیکن عید کی نماز کے لیے اذان دینا بدعت. طواف کرنا نیکی ہے, لیکن اللہ کے گھر کا, قبر کا نہیں. دعا کرنا عبادت ہے, لیکن اللہ سے, غیر اللہ سے نہیں. انسان کو تفریق کرنے آنا چاہیے.
انسان یہ تفریق نہیں کر پاتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، گہرا علم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی شرک میں اور کبھی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جو اصل چیز ہے، علماء سے مربوط رہنا، گہرا علم حاصل کرنا، اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دعا سے بھی ملتا ہے، کوشش سے تو ملتا ہے الحمدللہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لیکن دعا سے بھی ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی، اب تک آئی نہیں تھی دماغ میں آیت سے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما، اے میرے رب میرے علم میں مجھے اور بڑھا دے، میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اور جیسے ابن عباس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے گئے تو دوڑ گئے، پانی لائے، نوجوان تھے، کم عمر تھے اس وقت میں، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، جا کے پانی لا کے آپ کے لیے باہر رکھا، کیونکہ معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آتے ہیں تو آپ وضو کرتے ہیں، تو آپ جب باہر آئے تو آپ نے دیکھا کون رکھا پانی ہے، تو بتایا گیا، حضرت میمونہ نے بتایا ابن عباس نے رکھا ہے، ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا دی، کہا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ عطا کر اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ تو کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اپنی دعا کی وجہ سے، جیسے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا میں خود دعا کے لیے کہا، یا کسی اور کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ دینی مجالس میں جانے کا فائدہ یہ بھی رہتا ہے، بڑے بڑے علماء ہمارے دروس میں اجتماعات میں آتے ہیں، شیخ ذرا دعا کر دو، اور دعا کر دی یا اپنی طرف سے دعا دے دی۔ ہم کو، ہماری اولاد کو ایک فائدہ دینی مجالس کا یہ بھی ہوتا ہے، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا ایسی قبول کرے کہ دے ہی دے، اور وہی بچہ جو دنیاوی تعلیم میں آگے تھا دین کے میدان میں بھی آگے نکل جائے، یا سنتا ہی نہیں تھا لیکن رب کی بھی سننے لگے اور آپ کی بھی سننے لگے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو دین کا گہرا علم بہت بڑی نعمت ہے، اور جو بات ہم نے سیکھی ہوئی ہے کہ دین کامل ہے، دین کامل ہے۔ دوسری دو باتیں کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اعتقاد یہ رکھے کہ اللہ کا دین اللہ کی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے دین کامل رکھا، ایسا دین دیا جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس پر اللہ کا شکر مانا جائے، احسان مانا جائے کہ اللہ نے ہم کو دین دیا، پیسہ پانی یہ وہ خوبصورتی صحت زیورات نہیں، دین بڑی نعمت یہ ہے، اس کے بغیر انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا، یہ بڑی نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھنا، شکر ادا کرنا اللہ کا اس کو، اور شکر اس کا یہ ہے کہ آدمی دل سے احسان مانے، زندگی میں دین لائے۔ اور آخر میں کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا، میں اسلام کے تمہارے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا چاہیے، اسلام کے مطابق جیو، عملی زندگی میں یہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا؟ دین کے مطابق جینا، سنتوں کے مطابق جینا، کتاب و سنت کے مطابق جینا۔ تو تین باتیں اس میں ہیں، دین کامل ہے، اضافہ نہیں کرنا اس میں، چینج نہیں کرنا اس میں، جیسا ہے ویسے ہی اچھا۔ دو، اس دین کو نعمت سمجھنا، اللہ کی بوجھ نہیں سمجھنا، کیا اللہ کی پردہ اور یہ نہیں کرو، گانا مت سنو، ہاں ناچو مت، سود حرام، یہ حرام، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ نعمت ہے اللہ کی۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دین کے مطابق جینا پڑے گا، منمانی کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور کتاب و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔